الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبوی کے سلسلہ وار دروس جاری ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لڑکپن کے حالات سماعت کیے تھے. آج انشاءاللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا وہ دور جو شباب والا ہے، جوانی والا ہے، اس کے متعلق چند باتیں ہم سماعت کریں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اعلیٰ نسل والے تھے اور حسن و جمال میں بھی اعلیٰ تھے، اخلاق اور کمال میں بھی اعلیٰ تھے، تو بہت جلد عرب کے تمام علاقوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہرت ہو گئی تھی. ہر کوئی آپ کی تعظیم کرتا تھا، عزت کی نظر سے دیکھتا تھا، بلکہ دو القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا، ایک الامین، دوسرا الصادق. امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، یعنی کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دے امانت کے طور پر کہ میں بعد میں اسے آپ سے واپس لے لوں گا، تو بغیر اس میں کمی زیادتی کرے، جیسا اس نے دیا ویسا اس کو لوٹا دینا، یہ امانت کہلاتا ہے. امانت مال میں بھی ہوتی ہے، امانت بات میں بھی ہوتی ہے. عرب کے اندر لوگوں پر اعتماد کم تھا، چونکہ فسق و فجور، گناہوں والا ماحول زیادہ تھا، اور لوگ عرب کا اکثر و بیشتر انکم سورس تجارت، بزنس تھا، ٹھیک ہے، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا. تو انہیں کئی مرتبہ اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر ملک شام وغیرہ تجارت کے لیے جانا پڑتا، اور پیچھے اپنا کوئی قیمتی مال ہے، بینک وغیرہ سسٹم تو تھا نہیں، تو اپنا قیمتی مال جو ہے کسی کے پاس بطور امانت رکھواتے تھے تاکہ واپس آنے کے بعد وہ حفاظت کے ساتھ اسے حاصل کر لیں. اس معاملے میں عرب میں تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ امین ہیں، امانت دار ہیں، یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے پاس رکھواتے تھے اور الامین کے نام سے مشہور ہو گئے تھے. آپ یاد رکھیں، امانت صرف مال میں نہیں ہوتی بلکہ بات میں بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ سے کوئی راز کی بات کہی اور آپ سے یہ کہا کہ یہ کسی اور سے نہ کہنا، اب اس کی یہ بات آپ کے پاس بطور امانت ہے. اگر آپ نے اس کے راز کو فاش کر دیا، کسی کو بتلا دیا، تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو امانت بات میں بھی ہوتی ہے، امانت مال میں بھی ہوتی ہے. تو سیرت النبوی کے اس گوشے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو پہلے ہی متاثر کر چکے تھے. اعلان نبوت سے قبل لوگ آپ پر بھروسہ کرنے لگ گئے تھے. دوسرا، الصادق کے نام سے آپ مشہور تھے. صادق سچے کو کہتے ہیں، جو ہر بات میں سچا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتے تھے اور سچ بولنے کی تلقین کیا کرتے تھے. عربوں میں جھوٹ کا رواج بہت ہو چکا تھا، بلکہ لوگ تو اللہ کی بھی جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے تھے. اس پورے گناہوں کے ماحول میں ایک منفرد شخصیت تھی، نفیس طبیعت والی شخصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، کہ جن کی سچائی پر پورے عرب کو اعتماد تھا کہ یہ کبھی بھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. تو الصادق، الامین کے نام سے مشہور تھے. اعلان نبوت سے قبل کئی ایسے ایونٹس ہوئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا اور قوم کی فلاح و بہبود میں اپنا حصہ لیا. ان میں سے چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرتا ہوں. پہلا تو حرب فجار، یہ ایک جنگ تھی اور عربوں میں
قبیلوں کے درمیان ٹرائبز، انٹر ٹرائبز جو ہے وار بہت زیادہ ہوا کرتی تھی آپسی تفاخر کو لے کر، یعنی میرا قبیلہ معزز ہے یا میں زیادہ بہتر ہوں، یا پھر میری انسلٹ ہوئی تو میں سامنے والے قبیلے کی انسلٹ کروں گا، اس نے میرے قبیلے کے ایک آدمی کو مارا میں اس کے 10 آدمیوں کو ماروں گا، اس طرح سے غرض کہ یہ آپسی رنجشیں اور یہ کلیشز ہمیشہ چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے سخت خلاف تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے دین کو فائدہ ہو۔ تو انٹر ٹرائبز کلاشز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس کے فیور میں نہیں تھے بعض اوقات، لیکن یہ مجبوری بن جاتی تھی، جیسا کہ بنو کنانہ اور قریش اور جو ہے قبیلہ حوازن کے درمیان کلاشز ہوئے، اور اس معاملے میں قریش حق پر تھے، لیکن قریش ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ قبیلہ حوازن کے لوگوں نے جو ہے بنو کنانہ اور قریش کے افراد کو قتل کیا تھا، اور قریش جنگ سے بچنا چاہ رہے تھے، تو وہ لوگ حرم کے اندر داخل ہو گئے، اور حرم آپ جانتے ہیں مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کے اطراف سے لے کے حرم کی جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے کہ وہاں پر کوئی جنگ و جدال نہیں ہو سکتی، کوئی جھگڑا فساد نہیں کر سکتا، کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہو سکتی، کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کوئی شے پڑی ہوئی ہو زمین پر تو کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا، ہاں اگر اس کی نیت یہ ہو کہ اس کا اعلان کرے اور اس کے اصل مالک تک پہنچا دے تو پھر اس نیت سے اٹھا سکتا ہے، ورنہ کوئی چیز پڑی ہوئی بھلے کتنی قیمتی ہو وہ نہیں اٹھا سکتے۔ حرم کی آپ گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، وہاں کے کیڑوں کو نہیں مار سکتے، غرض اتنی پابندیاں ہیں۔ تو جب جانوروں کو آپ نہیں مار سکتے تو انسانوں کے قتل کی تو بات ممکن ہی نہیں۔ تو قریش جو ہے اس حکمت عملی کے تحت جو ہے حرم کے اندر داخل ہو گئے، لیکن قبیلہ حوازن نے حرم کی بے حرمتی کی اور اس کا پاس و لحاظ نہ رکھا، بلکہ قریش کے کئی نوجوانوں کو قتل کر ڈالا۔ مجبوراً زبیر بن عبد المطلب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چچا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے زبیر بن عبد المطلب نے مورچہ سنبھالا، اور ان کی سربراہی میں قریش کے مختلف جو شاخیں تھیں وہ اور بنو کنانہ شامل ہو گئے، اور پھر جنگ کی نوبت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل ہونا نہیں چاہ رہے تھے، اسے حرب فجار کہتے ہیں، حرب یعنی جنگ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے، لیکن اپنے چچا کی قانون یہ ہوا کہ ساروں نے کہا کہ قبیلے کا کوئی بھی جوان اس جنگ سے پیچھے نہیں رہے گا، تو مجبوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جنگ میں شامل ہونا پڑا۔ البتہ آپ نے لڑائی نہیں کی، بلکہ اپنے چچا کو بس تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے، کیونکہ نبی کبھی بھی باہمی تفاخر کے لیے نہیں لڑتا، صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود جنگ میں لڑائی نہیں کی۔ تو دیکھیں اعلان نبوت سے پہلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ کیسا تھا کہ آپسی قبائل کے کلاشز جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر میں بڑا یا میری طاقت بڑی یہ بتانے کے لیے لڑتے تھے، اس قسم کے نام و نمود دکھاوا جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کے فیور میں ہرگز نہیں تھے، اس لیے آپ نے لڑائی نہیں کی۔ دوسرا ایک واقعہ ہے حلف الفضول کا۔ حلف کہتے ہیں اوتھ لینا، قسم اٹھانا، پکا وعدہ کرنا۔ فضول جمع ہے فضل کی۔ اصل میں قریش میں جو ہے 3 افراد جو سلیم الفطرت تھے، یعنی انسانیت کو بہت اہمیت دینے والے اور ٹھیک ٹھاک اخلاق والے لوگ تھے، تینوں کا نام فضل تھا۔ ایک تھا فضل بن فضالہ، دوسرا الفضل بن وداع، اور تیسرا الفضل بن حارث۔ یہ چونکہ ان تینوں نے افراد نے مل کر ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی کسی پر ظلم و زیادتی ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ یہ آپسی جنگ و جدال چونکہ بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور چونکہ یہ تینوں کا نام فضل تھا تو اس کی جمع آتی ہے فضول، حلف الفضول کہا جاتا ہے اس کو، یعنی وہ وعدہ، وہ اوتھ جو جس کی بنیاد ان تینوں افراد نے رکھی ہوئی تھی۔ یہ قبیلہ جرہم کے تینوں افراد تھے،
اب بہت زیادہ خون خرابہ ہو گیا، ادھر سے قریش کے بھی کافی افراد قتل ہوئے، حوازن کے بھی کافی افراد قتل ہوئے۔ جب ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے تو لوگوں نے یہ ایک میٹنگ بلائی، آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ یہ اس طرح کا جنگ و جدال ہوتا رہے گا، خون خرابہ ہوتا رہے گا، نسلیں تباہ ہوتی جائیں گی، امن و امان برباد ہوتا جائے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ آپس میں مل کر ایک ایسی کمیٹی بنائیں جو اس قسم کے فسادات کو روک دے، اس قسم کے ہونے والے جو انسیڈنٹس ہیں اس کو ہونے نہ دیں۔ پیس کمیٹی، امن و امان قائم کرنے کے لیے۔ تو ابن جدعان کے گھر میں یہ میٹنگ ہوئی، اور ابن جدعان جو ہیں یہ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن بھائی ہیں، اور ان کے بھی اخلاق اچھے تھے، اور بہت زیادہ انہوں نے مہمان نوازی کی۔ یہ قریش کے مختلف قبائل یہ آپس میں آئے، ابن جدعان کے یہاں پر میٹنگ طے ہوئی، اور اس کے میٹنگ کے بلٹ پوائنٹس یہ تھے کہ کوئی بھی ظالم ظلم کرے گا تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، مظلوم کی حمایت کی جائے گی، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی شخص ظلماً کسی کا مال ناحق نہیں لے گا، اگر ایسا کرے گا تو اس کی سزا دی جائے گی، اس سے مال جو ہے مظلوم کو واپس دیا جائے گا۔ کوئی شخص مسافروں کو ستائے گا نہیں، یعنی کہ آؤٹ سائڈر جو مکہ کے آؤٹ سائڈ رہنے والے ہیں، وہ اگر کسی مقصد کے تحت مسافر یہاں آتے ہیں تو انہیں ستایا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، ان کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ تو اس کمیٹی کا نام حلف الفضول رکھا گیا، جیسے کہ ان 3 افراد نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابن جدعان کی حویلی میں بذات خود موجود تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت رکھتے تھے۔ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس کام میں ساتھ دیا کرتے تھے جو مظلوموں کی مدد کرنے، غریبوں کی حمایت کرنے، بیواؤں اور مسکینوں کی خیر خواہی کرنے کے تعلق سے بنتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں، سوشل سروس والے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یہ اعلان نبوت کے بعد بھی اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ حلف الفضول جو ہوئی تھی اس میں میرا شرکت کرنا مجھے اتنا زیادہ پسندیدہ تھا کہ اگر کوئی اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو میں اسے نہ لیتا۔ یہ سرخ اونٹ کی حیثیت عربوں کے نزدیک جو ہے آج کل کی مرسیڈیز سے زیادہ تھی، تو ان کے لیے وہ سب سے پریشیس چیز ہوا کرتی تھی۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس طرح کے خیر والے کام میں حصہ لینا مجھے یہ دنیاوی مال سے زیادہ محبوب تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو پسند فرمایا۔ اب واقعہ یوں ہوا کہ مکہ کے اطراف ایک دور صحراؤں میں قبیلہ بن زبید رہا کرتا تھا۔ وہاں سے ایک شخص آیا، زبیدی، وہ شخص غریب تھا، مسکین تھا، لیکن اس کے ساتھ تجارت کا کچھ مال تھا، اور وہ مکہ میں بیچنے کی غرض سے آیا تھا۔ عاص بن وائل کو اس کا مال بہت پسند آیا اور اس سے پورا مال لے لیا، لیکن جو اس کی رقم ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ وہ بار بار اس کے پاس جاتا لیکن وہ کچھ بہانہ بنا دیتا اور اس کے پیسے نہیں دے رہا تھا، گویا کہ اس کا مال غصب کر لیا۔ اب اس کے پیسے نہیں دے رہا، مال تو لے لیا لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا تھا۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، کیا کروں؟ آخر کار جو ہے جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑا ہو گیا اور پھر وہاں سے ندا لگائی، جبکہ قریش کے افراد جو ہیں کعبہ کے اطراف صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو زبیدی ابو قبیس کے اوپر کھڑا ہو گیا، جبل ابو قبیس پر، اور اس نے منادی کی اور پکارا، اے فہر کے سپوتو، یہ فہر جو نسل آتی ہے قریش اسی میں سے ہیں، اے فہر کے سپوتو، دیکھو میں ایک زبیدی ہوں قبیلہ زبید سے، اور میں غریب ہوں، مسکین ہوں، اور میرے پاس زیادہ مال نہیں تھا، میں تجارت کا مال لے کر تمہارے پاس آیا، لیکن تمہارے سردار نے مجھ سے وہ مال زبردستی لے لیا اور اس کی اب رقم ادا نہیں کر رہا ہے۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ غریب، مسکین، مسافر کی اس طرح سے تذلیل کی جا رہی ہے۔ میں نے ابھی تک احرام نہیں اتارا، ابھی میں نے عمرہ نہیں کیا، اور بیت اللہ حجر اسود حتیم کے سامنے مجھ پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔
جب اس نے یہ ندا لگائی قریش کے لوگوں نے سنا اور عزت نفس کی بات ہو گئی یہ بات، اور پھر جو ہے خصوصی طور پر زبیر بن عبد المطلب نے اٹھ کر ان پر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ احاذا متروک، کیا اس مظلوم کی صدا کو ترک کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، حلف الفضول والوں کو بلایا گیا۔ تمام لوگ وہ جمع ہوئے، عاص بن وائل کے پاس گئے، کہا کہ اس غریب مسکین کا یا تو مال واپس کر دے یا تو قیمت دے دے، ورنہ جبراً تجھ سے یہ چیز لی جائے گی۔ تو پھر جب اس نے دیکھا کہ عرب کے قبائل کے بڑے بڑے سردار اتنے سارے لوگ اٹھ آئے ہیں، تو وہ ڈر گیا اور اس نے پھر سارا مال زبیدی کا واپس کر دیا۔ تو یہ کمیٹی جو پیس کمیٹی تھی، اس کا اسٹیبلشمنٹ اسی لیے ہوا تھا کہ مظلوموں پر ظلم نہ ہونے دیا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ایکٹیو ممبر تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے باہر سے مسافر جو طواف وغیرہ کے لیے آتے تھے کعبہ کے، اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا تھا، کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ تو حلف الفضول والوں نے ہی جو ہے اس کا پتہ لگایا، اس کی بیٹی کو واپس جو ہے اس کے باپ تک پہنچایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح کی سوشل سروس والی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بھی جو ہے ایک طرز عمل ہے، ایک نصیحت ہے کہ ہم بلا امتیاز مذہب، کیونکہ اس وقت تو اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، کفار تھے نا، غیر مسلم تھے، لیکن اس کے باوجود جہاں مظلوم پر ظلم کی بات آتی ہے، ظالم سے بدلہ لینے کی بات آتی ہے، غریبوں کی مدد کی بات آتی ہے، تو چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو، بت پرستی ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن انسانیت کے ناطے، امن و امان کے قیام کے ناطے آپ نے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو پکڑ کر سڑے عام مارا جاتا ہے، لیکن دوسرا مسلمان اس کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ بلکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو تم اس کی مدد کرو، چاہے جائے کہ پھر وہ مسلمان شخص ہو۔ نوجوانوں کے اندر یہ حکمت عملی ہونی چاہیے، طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، صلاحیت ہو، علم ہو، بصیرت ہو، ایک ویژن ہو، آپ کا ایک وزڈم ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے نوجوان فالتو گیمز میں یا تو پھر صرف ٹی وی اور موبائلز اور موویز وغیرہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں گے تو اپنے اسکلز کو ڈیولپ نہیں کر سکتے، قوم کی خدمت کہاں سے کریں گے؟ بلکہ ہمیں اپنے اسکلز کو نکھارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال ہے، اس 20 سال کی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایکٹیو سوشل سرونٹ ہے، سوسائٹی کی مدد و نصرت کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے اتنے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اور آج ہم اپنے احوال کو دیکھیں، اس کے لیے نوجوان جو ہے اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ اگر میں کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے، جس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، اگر غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو افضل یہ ہے کہ اگر اپنی طاقت سے اسے روک سکتا ہے تو اسے روکے، اس گناہ کے کام کو روکے، اور اگر اپنی طاقت سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے اسے روکے، چاہے وہ تقریری شکل میں ہو یا تحریری شکل میں ہو۔ اگر آپ پاور کا استعمال نہیں کر سکتے، قانون کے دائرے میں رہ کر طاقت کا استعمال نہیں کر سکے، تو اپنی زبان سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس برے کام کو روکنے کی کوشش کریں، ورنہ تحریری شکل میں، یعنی کہ آپ اخبار ہے، میڈیا ہے، نیوز پیپر ہے، یا پھر آپ چاہیں تو جو ہے پولیس وغیرہ کو کمپلین رجسٹر کروا سکتے ہیں اس کے خلاف۔ یہ نہ دیکھیں وہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، وہ میرا پڑوسی ہے یا نہیں ہے، بلکہ دیکھیں انسانیت کے ناطے ظلم اپنے اطراف ہونے نہ دیں۔ ہر شخص کی یہ فکر ہونی چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانیں کہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، یہ کمزور درجہ ہے، یعنی اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اس چیز کو اچھا بھی نہ سمجھو، اس کے فیور میں نہ رہو، بلکہ دل میں ہی کم از کم اس گناہ کو گناہ سمجھو، برا سمجھو، یہ ادنا درجہ ہے۔ ایک اور واقعہ بصیرت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قریش جو ہے تعمیر کعبہ کر رہے تھے تو اس وقت آپ جانتے ہیں ہر کوئی حصہ بڑھ چڑھ کر لے رہا تھا،
ایک موقع یہ آیا کہ حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب کرنا تھا، اٹیچ کرنا تھا، تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو۔ اب اس طرح سے پھر دوبارہ اختلاف پیدا ہوا اور کعبے کی تعمیر کا کام رک گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب آخر اس کا فیصلہ کیسے ہو۔ تب ایک ضعیف العمر شخص نے اس میں یہ مشورہ دیا، کہا کہ ہم انتظار کریں گے، کل صبح سب سے پہلے حرم کے اندر مسجد الحرام کے اندر جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اسی سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو سارے لوگ اس بات پر راضی ہو گئے، تو صبح تک انتظار کرنے لگے۔ تو صبح یوں ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے داخل ہو گئے۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تمام لوگ پکار اٹھے کہ ھذا الامین رضینا قضا، کہ ہم راضی ہیں ان کے فیصلے پر، رضینا قضا بیننا، ہمارے لیے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں، یہ امین ہیں، امانت دار ہیں، یہ خیانت نہیں کرتے۔ تو دیکھیں لوگوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کتنی زیادہ فیمس تھی، تو تمام لوگ اس بات پر راضی ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے 4 قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی، اس میں حجر اسود رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ ایک ایک کونا پکڑے۔ وہ چادر لے کر کعبۃ اللہ تک پہنچے اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اٹھا کر بیت اللہ کے اندر نصب کر دیا۔ اس حکمت اور بصیرت کو دیکھ کر سب لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اختلاف بھی نہیں ہوا۔ تو یہ حکمت، یہ وزڈم ہمارے نوجوانوں میں آنی چاہیے۔ کہیں بھی آپ ڈسپیوٹس دیکھیں، اس کو کس طرح سے احسن طریقے سے آپ ریزالو کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں۔ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، ایک دوسرے پر گالی گلوچ نہ ہو، بلکہ اس طرح کے جھگڑے فسادات ختم ہوں۔ تو جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ ڈسپیوٹس ہو رہے ہیں، چاہے وہ فیملی ڈسپیوٹس ہوں یا ہمارے پڑوسیوں میں، نیبرز میں ہوتے ہوں، یا کوئی دوسری کمیونٹی وائز ڈسپیوٹس اختلافات، تو ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارا معاشرے کا حال یہ ہے کہ جب کبھی کوئی فیک نیوز بھی آتی ہے، لوگوں کو اتنا ایگرنیس ہوتا ہے کہ پہلے اس نیوز کو میں فارورڈ کروں، تحقیق بھی نہیں ہوتی کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں اسے فارورڈ کروں، میرے فیس بک پر یہ پہلے اکاؤنٹ پر چلا جائے، لوگوں کے ویوز زیادہ پہلے بڑھیں، میرے بڑھیں۔ اس طرح کے یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو بات بھی تم تک پہنچے فاسق کے ذریعے، پہلے تم اس کی چھان بین کرو، انویسٹیگیٹ کرو، اگر تمہیں پورا پکا یقین ہے کہ یہ صحیح ہے اس بات کو آگے پھیلاؤ، ورنہ نہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، ان اوتھینٹیکیٹڈ سورس سے آپ کے پاس انفارمیشن آ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا فتبینوا، پہلے انویسٹیگیٹ کرو، چھان بین کرو، معلوم کرو کہ یہ ویلڈ ہے، یہ ٹروتھ ہے، یہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، شک بھی ہے، فارورڈ نہ کریں، آگے بڑھائیں نہیں، بلکہ اسے وہیں ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نوجوانوں کو اور دوسرے تمام افراد کے لیے ایک نصیحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں اور ایک ایکٹیو سوشل سرونٹ بنیں، ہر خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، irrespective آف کمیونٹی، irrespective آف ریلیجن، ٹھیک ہے، irrespective آف یور فیملی۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح قوم کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہو، تو اس طرح سے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو قبول فرمائے اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔